عنبر قافلے کے ساتھ سفر کرتا ہوا بنگال پہنچ گیا۔ غدر کا ہنگامہ ختم ہو چکا تھا۔ انگریزوں نے سارے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ کلکتہ شہر پر بھی دہشت کی فضا طاری تھی۔ باغیوں کو دھڑا گرفتار کیا جا رہا تھا۔ ان پر مقدمے چلائے جا رہے تھے۔ کسی کو پھانسی اور کسی کو کالے پانی کی سزا مل رہی تھی۔ چوک چوک میں باغیوں کی لاشیں پھانسی پر لٹکی ہوئی تھیں۔ گھوڑے فوجی کی شکل میں دیکھ کر لوگ بھاگ جاتے تھے۔ جن لوگوں نے آزادی کی جنگ میں حصہ لیا تھا انہیں توپ کے منہ پر باندھ کر اڑایا جا رہا تھا۔ شہر کلکتہ کی یہ حالت تھی کہ لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے۔ ڈر کے مارے کوئی گھر سے نہ نکلتا تھا کہ کہیں گھوڑے پکڑ کر پھانسی پر نہ چڑھا دیں۔ بندرگاہ سے بحری جہاز باغیوں کے بڑھ بڑھ کر کالے پانی میں پہنچائے جا رہے تھے۔ عنبر قافلے کے ساتھ سرائے میں اترا۔ اصل میں وہ ناگ اور ماریا کی تلاش میں آیا تھا۔ یہاں حالات بڑے خراب تھے۔ لکھنؤ کے آخری بادشاہ نواب واجد علی شاہ کو انگریزوں نے مٹھال میں قید کر رکھا تھا۔ ادھر کسی ہندوستانی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پہلے عنبر شہر میں گھومتا پھرا۔ اگرچہ کہیں کہیں دکانیں کھلی تھیں مگر لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ انگریز فوج شہر کے گلی کوچوں میں گشت کرتی پھرتی تھی۔ یہاں انہیں ذرا سی خبر ملتی کہ باغی چھپے ہوئے ہیں، وہ اس گھر میں گھس جاتے، باغیوں کو گھسیٹ کر باہر کھینچ لاتے اور مکان کو گرا کر تہس نہس کر دیتے۔ اس کے باوجود باغی لوگ شہر میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ وہاں سے بھاگ کر نیپال کی طرف نکل جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ عنبر بھی ہندوستانی لباس میں تھا۔ ایک جگہ اس نے دیکھا کہ ایک باغی کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی بنگالی نوجوان تھا۔ گوروں نے پکڑ کر اسے گلے میں رسا ڈال دیا۔ باغی نوجوان نے ہندوستان زندہ باد، انگریز مرد آباد کا نعرہ لگایا۔ جلاد نے اس کے نیچے سے گھوڑا بھگا دیا اور وہ لکڑی کے کھمبے کے ساتھ لٹکنے لگا۔ رسا اس کی گردن میں پھنس گیا اور وہ تھوڑی دیر تڑپ کر مر گیا۔ لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس کی لاش وہیں لٹکی رکھی گئی۔ عنبر کی ساری ہمدردیاں ان آزادی کے سپاہیوں کے ساتھ تھیں جنہیں انگریزی فوج باغی کہتے تھے۔ اسے بھی انگریز گھوڑوں سے سخت نفرت تھی، مگر وہ انگریز کی پھانسی سے کس کس کو بچاتا۔ وہاں تو سینکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا۔ عنبر خاموشی سے آگے چل دیا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ وہ سرائے سے کافی دور نکل آیا تھا۔ اسے کچھ بھوک محسوس ہوئی۔ سوچا تھوڑا بہت کھا لیا جائے۔ یہ علاقہ دریا جمنا کے کنارے والا علاقہ تھا اور اسے کالی گھاٹ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ایک آدمی نے عنبر سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کلکتہ شہر میں کہاں سے آیا ہے۔ عنبر نے بتایا کہ وہ جڑی بوٹیوں کی تجارت کرتا ہے اور نیپال جانے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ نیپال کے جنگل میں جڑی بوٹیوں وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ بنگالی کہنے لگا، کتنے عجیب آدمی ہو تم، شہر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور تمہیں اپنے کاروبار کی پڑی ہے، معلوم ہوتا ہے تم انگریزوں کے جاسوس ہو۔ عنبر نے کہا، نہیں بھائی، میں کسی کا جاسوس نہیں ہوں، ایک مسافر ہوں، دلی سے آیا ہوں، 2-1 روز بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ راستے میں ایک بنگالی لڑکی آئی، وہ کچھ کہتے کہتے عنبر کو دیکھ کر رک گئی۔ بنگالی آدمی نے کہا، تم بنگالی زبان میں بات کرو، کملا یہ مسافر ہے، ہماری بنگالی زبان نہیں جانتا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ عنبر تو دنیا کی ساری زبانیں جانتا تھا۔ لڑکی نے بنگالی زبان میں جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے گھر میں ایک زبردست قسم کا آزادی کا سپاہی جس کا نام چندر موہن تھا چھپا ہوا تھا اور یہ لوگ اسے خفیہ طریقے سے بنگال سے نکال کر نیپال کی طرف پہنچانا چاہتے تھے۔ لڑکی نے کہا، سارا انتظام ہو گیا ہے، چندر موہن تیار ہے، تم چلو اسے نکال کر سرحد پار کروائی جائے۔ بنگالی آدمی بولا، میں تیار ہوں۔ عنبر نے کہا، بھائی میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں، میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ اس پر وہ لوگ چونکے۔ بٹیانہ نے کہا، اگر یہ جاسوس ہے تو اسے یہیں ختم کر دو، یہ گھوڑوں کو جا کر بتا دے گا، چندر موہن کو پھانسی مل جائے گی۔ بنگالی آدمی نے چھرا نکال لیا۔ بٹیانہ نے جٹ سے دروازہ بند کر کر اندر سے کنڈی لگا دی۔ لڑکی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور عنبر کے قتل کا انتظار کرنے لگی۔ عنبر مسکرا کر بولا، بھائی تکلیف نہ کرو، تم لوگ مجھے مار نہیں سکو گے۔ ہاں البتہ اگر چاہو تو میں چندر موہن کو سرحد پار کروانے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے آزادی کے سپاہیوں سے ہمدردی ہے اور تمہاری طرح میں بھی گھوڑوں سے نفرت کرتا ہوں۔
بٹیانن نے کہا یہ جھوٹ بکتا ہے، اس کی گردن اڑا کر لاش تنور میں پھینک دو۔ بنگالی آدمی نے آگے بڑھ کر امبر کو چھڑے سے حملہ کرنا چاہا۔ امبر نے ایک ہی جھٹکے سے چھڑا چھین لیا اور اسے بنگالی کی گردن پر رکھ کر بولا، میں اگر چاہوں تو تمہیں اسی وقت قتل کر سکتا ہوں، مگر ایسا نہیں کروں گا۔ مجھے انگریزوں کے خلاف لڑنے والے باغیوں سے محبت ہے اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یقین کرو میں انگریزوں کا جاسوس نہیں ہوں۔ بنگالی آدمی نے بٹیانن کی طرف دیکھا۔ لڑکی بولی، دادا اسے چھوڑ دو، مجھے یہ شخص سچا لگتا ہے۔ بٹیانن کہنے لگی، مگر تم نے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امبر مسکرا کر بولا، وقت آنے پر اس کا مطلب بھی تم لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی تم لوگ یہ بتاؤ کہ چندر موہن کس جگہ سے سرحد پار کرنا چاہتا ہے، بہتر ہے کہ تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔ بنگالی آدمی نے کہا، میں اپنی بیٹی کی سفارش پر تم پر اعتماد کر لیتا ہوں، لیکن یاد رکھو اگر تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تمہیں ہمارے ساتھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ امبر بولا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ امبر کو ساتھ لے کر گلیوں گلیوں ہوتے ایک جگہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، وہاں گھوڑا فوج مکان کو گھیرے میں لیے کھڑی ہے۔ وہ جلدی سے ایک مکان میں گھس گئے۔ وہاں انہیں اطلاع ملی کہ گھوڑوں نے چندر موہن کو گرفتار کر لیا ہے اور وکٹوریہ محل لے گئے ہیں۔ امبر نے پوچھا، وہاں کیا ہوگا؟ بنگالی بولا، ہوگا کیا، ایک دن میں مقدمے کی ساری کارروائی ختم ہو جائے گی اور دوسرے روز چندر موہن کو شہر کے کسی چوک میں پھانسی دے دی جائے گی۔ امبر نے کہا، فکر نہ کرو، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ بنگالی لڑکی اور آدمی طنزیہ انداز میں مسکرائے اور بولے، تم کچھ نہیں کر سکو گے، ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ چندر موہن نوجوان لڑکا ہے، اس بیچارے کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس کی بوڑھی ماں رو رو کر مر جائے گی، باپ دریا میں چھلانگ لگا دے گا، سارا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ ہندوستان کے ہزاروں خاندان اسی طرح سے تباہ کیے جا رہے ہیں، ہم سوائے کھڑے ہو کر آنسو بہانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ بنگالی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امبر نے کہا، آنسو پونچھ ڈالو بہن، میں چندر موہن کو بچا کر لے آؤں گا، تم اس کو چھپانے کے لیے کوئی جگہ تیار کر رکھو۔ جگہ اگر سرحد کے قریب کسی جنگل میں ہو تو زیادہ اچھا ہوگا تاکہ گھوڑوں کو اس کی بھنک بھی نہ پڑ سکے۔ ان لوگوں کو امبر کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، بھلا ایک نوجوان پوری انگریز فوج کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان کے دل پریشان اور بوجھل تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے امبر کو نہ روکا۔ بنگالی دادا نے کہا، تم ہمارے بچے کو گھوڑوں کے چنگل سے کس طرح بچاؤ گے؟ امبر بولا، یہ آپ لوگ مجھ پر چھوڑ دیں، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ چندر موہن کس جگہ پر رکھا گیا ہے۔ شام تک انہیں پتہ چل گیا کہ چندر کو شہر سے باہر گھوڑا قبرستان کے پاس پرانی جیل میں رکھا گیا ہے، جہاں گھوڑا فوج کا سخت پہرا ہے۔ مقدمہ رات کو چلے گا اور صبح اسے پھانسی دی جائے گی۔ امبر بنگالی دادا اور بنگالی لڑکی کملا کے ساتھ ایک مکان کی نیم روشن کوٹری میں زمین پر بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ کہنے لگا، آپ نے چندرے کے چھپانے کا انتظام کر لیا ہے؟ بنگالی دادا نے کہا، سارا بندوبست کیا ہے۔ یہاں سے 15 کوس کے فاصلے پر جنگل میں ایک پرانا مندر ہے، اس مندر میں چندر کو چھپا دیا جائے گا اور پھر اسے اگلی رات سرحد پار کروا کر نیپال پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن بھائی، ہمیں بھگوان کے لیے یہ تو بتا دو کہ تم اکیلے یہ کام کس طرح سے کرو گے، وہاں تو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، قدم قدم پر گھوڑے فوجی پہرا دے رہے ہیں، ذرا سا کھٹکا ہونے پر بھی وہ گولی چلا دیتے ہیں۔ امبر کہنے لگا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ آپ اپنے کام سے غرض رکھیں۔ کیا آپ کسی ایسے شخص کو میرے ساتھ بھیج سکتے ہیں جو مجھے گھوڑا قبرستان کا راستہ بتا دے؟ بنگالی دادا نے کہا، کیوں نہیں، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا۔ جب رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا، فضا پر موت جیسی خاموشی چھا گئی تو بنگالی دادا فقیر کا بیس بدل کر امبر کو ساتھ لیے مکان سے باہر نکلا۔ چلتے چلتے وہ شہر کے دوسرے کنارے پر آ گئے۔ یہاں دور دور پرانی عمارتیں کھڑی تھیں، کہیں کہیں مشلوں کی روشنی میں چوکیدار پہرا دے رہے تھے۔ عمارتیں ختم ہوئی تو ویران علاقہ شروع ہو گیا۔ یہاں درخت ہی درخت اگے ہوئے تھے، ہر طرف خاموشی تھی۔
کسی وقت کوئی جینگر یا الو بول پڑتا تھا۔ اس اندھیرے میں انہیں ٹوٹی ہوئی چار دیواری نظر آئی جس پر جاڑیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ بنگالی نے امبر سے کہا کہ یہی گھوڑا قبرستان ہے۔ اس قبرستان کے اندر وہ جیل ہے جہاں چندر موہن قید ہے۔ امبر نے کہا دادا اب تم واپس جا سکتے ہو، مجھے اکیلا چھوڑ دو، اب تمہارا کام ختم ہوتا ہے، میرا کام شروع ہوتا ہے۔ بنگالی دادا نے ذرا فکر مند ہو کر کہا بیٹا اپنی جان کی حفاظت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چندر موہن کے ساتھ ساتھ تم سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ امبر نے سرگوشی میں کہا فکر نہ کرو دادا، میں صبح ہونے سے پہلے چندر موہن کو لے کر تمہارے ٹھکانے پر پہنچ جاؤں گا۔ امبر نے بنگالی دادا سے ہاتھ ملایا، اسے رخصت کیا اور خود گھوڑوں کے قبرستان کی پرانی چار دیواری کی طرف اندھیرے میں آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ امبر چندر تک پہنچنے سے پہلے کسی کو ہوشیار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قبرستان کی چار دیواری جگہ جگہ سے ڈھہ گئی تھی۔ وہ ایک شگاف میں سے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ اس وقت آسمان پر آدھا زرد چاند نکل آیا۔ اس کی دھیمی روشنی میں قبرستان اور زیادہ ڈراؤنا محسوس ہو رہا تھا، لیکن امبر کو کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں تھا۔ اس کے ارد گرد ٹوٹی ہوئی قبریں بکھری تھیں۔ ان قبروں پر سلیب کے نشان تھے، کچھ نشان جھک گئے تھے، کچھ گر پڑے تھے۔ اب اسے ہلکی ہلکی روشنی میں ایک ڈھلوانی چھت کی ایک منزلہ عمارت کا سایہ نظر آیا جس کے دروازے پر لالٹین جل رہی تھی۔ امبر ایک قبر کے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ لالٹین کی روشنی میں اس نے دو گھوڑوں کو دیکھا کہ بندوقیں لیے پہرا دے رہے تھے۔ امبر نے سوچا کہ پیچھے سے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ قبروں میں سے گزرتا عمارت کے عقب میں یہاں آ گیا۔ یہاں بے شمار جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ جیل کی دیوار میں کوئی روشن دان تک نہ تھا۔ سوچنے لگا کہ کس طرف سے اندر داخل ہو۔ ایک بات اس نے عجیب دیکھی کہ باہر سوائے ان دو گھوڑے فوجیوں کے اور کوئی بھی پہرا نہیں دے رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر وہ کسی طرح سے بغیر آواز پیدا کیے ان دو گھوڑوں پر قابو پا لے تو بڑی آسانی سے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ سوائے اس کی اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ امبر جھاڑیوں میں سے نکل کر واپس پہلی جگہ پر آ گیا۔ گھوڑے دروازے کے آگے پتھروں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ امبر سوچنے لگا کہ حملہ کس ترکیب سے کرے کہ کوئی آواز بھی پیدا نہ ہو اور یہ انگریز اگلے جہان کو پہنچ جائیں۔ یہاں اسے ناگ بہت یاد آیا، ماریا بھی یاد آئی، وہ ساتھ ہوتے تو یہ کام 2 منٹوں میں ہو جاتا۔ اتنے میں ایک انگریز اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ امبر خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ رات گزرتی جا رہی ہے اور صبح صبح چندر کو پھانسی دے دی جائے گی۔ وہ جیل کے دروازے کے اتنا قریب ہو کر قبروں میں چھپا بیٹھا تھا کہ ان انگریزوں کی آوازیں بھی سن سکتا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے انگریز فوجی نے کہا کہ وہ ذرا اندر جا کر قیدی کو دیکھ آئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ عمارت کے اندر چلا گیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب امبر کو اپنا کام کرنا تھا۔ اب وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ امبر قبروں میں سے نکل کر رینگتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا جہاں گھوڑا فوجی پتھروں پر بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پیچھے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ گھوڑے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی موت اس سے 5 منٹ کے فاصلے پر آ چکی ہے۔ امبر نے ایک دم سے شیر کی طرح سے اچھل کر گھوڑے کی گردن میں اپنا بازو ڈال دیا اور اسے گھسیٹ کر جھاڑیوں میں لے گیا۔ گھوڑے کی آواز تک نہ نکلنے دی اور گلا دبا کر ہلاک کر دیا۔ امبر انگریز کی لاش کے پاس خاموشی سے بیٹھا دوسرے انگریز کا انتظار کر رہا تھا۔ وقت برابر گزر رہا تھا، رات بیت رہی تھی۔ اتنے میں موت دوسرے انگریز کو بھی عمارت سے باہر کھینچ لائی۔ اس نے جو آ کر دیکھا کہ اس کا ساتھی موجود نہیں تو ادھر ادھر تکنے لگا۔ 1-2 آوازیں بھی دیں، پھر ذرا آگے بڑھا کہ دیکھوں کہیں قبروں کی طرف تو نہیں نکل گیا۔ گھوڑا بالکل اسی جگہ پر آ گیا جہاں امبر پہلے گھوڑے کی لاش کے پاس چھپا بیٹھا تھا۔ اچانک امبر ایک بار پھر اچھلا اور اس نے گھوڑے فوجی کے سر پر پوری طاقت سے پتھر مارا۔ انگریز لڑکھڑا کر گرا اور پھر اٹھ نہ سکا۔ اس کام سے فارغ ہو کر امبر بھاگ کر جیل کی عمارت کے اندر چلا گیا۔ بائیں جانب ایک کوٹری تھی جس میں 2 سکھ سپاہی تاش کھیل رہے تھے۔ امبر رینگتا ہوا آگے نکل گیا۔ ایک راہداری سے نکل کر وہ آ کر سلاح دار کو کوٹری کے دروازے پر آ گیا۔
اس نے دیکھا کہ اندر مٹی کا دیا جل رہا تھا اور پتھر کے چبوترے پر ایک نوجوان لڑکا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے پاؤں میں موٹی سی زنجیر بندھی تھی۔ یہ چندر تھا۔ چندر نے امبر کو دیکھا تو سمجھا کہ پھانسی دینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ کچھ نعرہ وغیرہ لگانے ہی والا تھا کہ امبر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سرگوشی میں کہا، شش، خاموش۔ پھر امبر نے تالے کو ہاتھ میں لے کر مروڑ دیا، تالا ٹوٹ گیا، وہ اندر چلا گیا۔ بولنا نہیں چندر، میں تمہیں بھگانے آیا ہوں۔ چندر حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، سمجھ گیا کہ کملا اور بڑے دادا نے اپنے کسی جان باز کو اس کی جان بچانے کے لیے بھیجا ہے، مگر وہ حیران تھا کہ یہ شخص بغیر کسی اوزار کے اس کے پاؤں کی زنجیر کیسے کھولے گا۔ پھر اسے خیال آیا کہ جس طرح سے اس نے تالا ہاتھ سے توڑ دیا ہے، اسی طرح سے شاید زنجیر کو بھی مروڑ دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ امبر نے ایک جھٹکے سے چندر کے پاؤں کی زنجیر توڑ دی اور کہا، آؤ میرے ساتھ۔ امبر چندر موہن کو لے کر جب دروازے میں سے گزرنے لگا تو سکھ فوجی خبردار ہو گئے۔ انہوں نے باہر آہٹ سن لی تھی۔ امبر یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہاں بندوق چلے اور گرد کے علاقے میں بیٹھی ہوئی گھوڑا فوج ہوشیار ہو جائے، پھر چندر کا وہاں سے اغوا مشکل ہو جاتا۔ اس کی خوش قسمتی اور سکھوں کی بد قسمتی کہ وہ بندوق کی جگہ تلوار کھینچ کر باہر آ گئے۔ لالٹین کی روشنی میں اب جو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پھانسی کے مجرم چندر کو بھگائے لیے جا رہا ہے تو دونوں امبر پر ٹوٹ پڑے۔ امبر نے چندر سے کہا، باہر کی طرف بھاگو۔ چندر باہر کو بھاگا۔ سکھ سپاہی اس کی طرف بھاگنے لگے کہ اسے پکڑ کر قابو کریں کہ امبر آگے آ گیا۔ دونوں سپاہی منہ کے بل گرے اور تلواریں چھوٹ کر پڑے گر پڑیں۔ امبر نے ایک تلوار اٹھائی اور ایک سکھ فوجی کا وہیں خاتمہ کر دیا۔ دوسرے نے تلوار اٹھائی اور امبر سے لڑائی شروع ہو گئی۔ تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی۔ امبر نے سوچا کہ وہ کب تک اس احمق سکھ سے تلوار بازی کرتا رہے گا، اسے خود ہلاک ہونے کا تو ڈر ہی نہیں تھا۔ بس یوں ہی تلوار لے کر آگے بڑھا۔ سکھ نے 6-7 بار امبر کے سر، گردن اور سینے پر تلوار ماری مگر وہاں کوئی اثر نہ ہوا۔ بھلا ادھر امبر کی تلوار اپنا کام کر چکی تھی۔ سکھ کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ امبر تلوار لے کر باہر کو بھاگا۔ قبروں کے پیچھے چندر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جلدی چلو میرے ساتھ چندر۔ انہوں نے دیوار کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کھولے، ان پر سوار ہوئے اور پچھلی رات کے چاند کی مدھم روشنی میں فرار ہو گئے۔ بنگالی دادا اور کملا نے امبر کو جو مقام بتا رکھا تھا، امبر چندر کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ یہ جگہ بنگال کی سرحد کے قریب تھی۔ ان لوگوں نے سارا انتظام پہلے ہی سے کر رکھا تھا۔ چنانچہ چندر موہن کو اسی وقت بنگال کی سرحد سے نکال کر آسام اور نیپال کے جنگل میں پہنچا دیا گیا۔ امبر کملا اور بنگالی دادا کے ساتھ واپس کلکتے پہنچ گئے۔ اس وقت تک دن نکل آیا تھا۔ چندر کے فرار اور انگریزی فوج کے گوروں کے قتل کی خبر نے گورا اسٹیشن میں آگ لگا دی تھی۔ سارے شہر میں پہلے ہی قیامت ٹوٹی ہوئی تھی، اب اور بھی سختی شروع ہو گئی۔ یہ لوگ بٹیار خانے میں دور تک چھپے رہے۔ چندر کے فرار کے شعبے میں گوروں نے کئی لوگوں کو پکڑ لیا۔ بدقسمتی سے ان میں بنگالی دادا کا پرانا دشمن تھا۔ اس نے مخبری کر دی اور گورا فوج نے بٹیار خانے پر اچانک چھاپا مارا۔ بٹیارن اور کملا اور دوسرے محلے والے تھے وہاں پر۔ وہاں صرف بنگالی دادا اور امبر ہی تھے۔ بٹیارن، کملا اور دوسرے محلے والے، وہاں صرف بنگالی دادا اور امبر ہی تھے۔ گوروں نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور اسی وقت زنجیروں میں جکڑ دیا۔ امبر اسی وقت زنجیریں توڑ کر بھاگ سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ وہ گرفتار ہو کر اس جگہ پہنچنا چاہتا تھا جہاں دوسرے قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ان قیدیوں سے اسے ناگ اور ماریا کا کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا۔ امبر اور بنگالی دادا کو پکڑ کر گوروں نے شہر کے کونے پر دریائے جمنا کے کنارے ایک پرانے قلعے کے برج میں بند کر دیا۔ رات انہوں نے بغیر کچھ کھائے پیے گزار دی۔ صبح انہیں تھوڑا سا پانی اور باسی چاول کھانے کو دیے۔ امبر نے بنگالی دادا سے کہا، دادا، یہ گھوڑا فوج ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ بنگالی دادا نے سر کھجاتے ہوئے کہا، بیٹا، وہی سلوک کرے گی جو اس نے دوسرے حریت پسندوں کے ساتھ کیا ہے، یعنی ہمیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ امبر بولا، کیا تم فرار ہونا چاہتے ہو؟ بنگالی دادا ہنس پڑا، کیسی بچوں جیسی باتیں کرتے ہو بیٹا،
بھلا اس خونی برج سے ہم اپنی زنجیریں توڑ کر بھاگ سکتے ہیں؟ باہر گھوڑا فوج کی پوری پلٹن پہرا دے رہی ہے۔ امبر نے کہا، دادا، کیا چندر کو میں نے قید خانے سے نہیں نکالا تھا؟ میں تمہیں بھی آزاد کروا سکتا ہوں۔ بنگالی دادا کو کچھ حوصلہ ہوا، جلدی سے کہنے لگا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ تو پھر دیکھتے کیا ہو، جو کرنا ہے کرو، ہم بھاگ کر نیپال چلے جائیں گے، چندر کے پاس۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ قلعے میں شور مچ گیا، انہیں دھوئیں کی بو محسوس ہوئی۔ امبر نے لپک کر پتھر کے دروازے کی کھڑکی میں سے باہر دیکھا، اسے اپنی طرف شعلے بڑھتے نظر آئے۔ گھوڑوں نے قلعے کے برج میں تیل چھڑک کر آگ لگا دی تھی۔ اتنے میں دو گھوڑے جلتی ہوئی مشلیں لے کر آئے اور انہیں کھڑکی میں سے اندر پھینک دیا۔ کوٹری میں رکھی ہوئی گھاس کو آگ لگ گئی۔ بنگالی دادا گھبرا کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ کوٹری میں دھواں بڑھ گیا۔ کھانس کھانس کر بنگالی دادا کا برا حال ہو گیا۔ امبر نے پتھر کے دروازے کو توڑنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ گھاس میں لگی ہوئی آگ کے شعلے نے بنگالی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ چیخنے چلانے لگا۔ امبر نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی مگر آگ نے بنگالی دادا کے کپڑے کو جلانے کے بعد اس کے جسم کو بھی جلا ڈالا۔ وہ گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ آگ ساری کوٹری میں بڑھ گئی۔ کوٹری تنور بن چکی تھی۔ بجھی تو بنگالی کی لاش چل کر سیاہ ہو چکی تھی۔ اگلے روز گھوڑوں نے سلاخوں کی مدد سے کوٹری کا پتھریلا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ بنگالی تو جل کر راکھ ہو چکا تھا، لیکن امبر اسی طرح سے بالکل صحیح سالم گرم انگاروں پر بیٹھا ان کی طرف گھور کر تک رہا تھا۔ گھوڑے دہشت زدہ ہو کر باہر کو بھاگے۔ امبر ان سے بنگالی دادا کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس نے لپک کر دونوں گھوڑوں کو گردنوں سے پکڑ کر ایسے جھٹکے دیے کہ دونوں کی گردنیں لٹک گئیں۔ امبر نے انہیں گرم راکھ پر پھینک دیا اور اوپر ہاتھوں سے انگارے ڈال دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ برج کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ قلعے کے صحن میں سکھ سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے قیدی کو بے خوف و خطر باہر کی طرف جاتے دیکھا تو اس پر گولیاں چلا دی۔ امبر پر ان گولیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے واپس مڑ کر ایک سکھ فوجی کے ہاتھ سے بندوق چھین لی اور اوپر تلے فائر کر کر 6-7 سکھ فوجی وہیں ڈھیر کر دیے۔ باقی پیچھے ہٹ کر پتھروں اور دیواروں کے عقب میں چھپ کر امبر پر فائرنگ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان فوجیوں کے ہوش اڑ چکے تھے کہ امبر پر گولی کا بالکل اثر نہیں ہو رہا تھا۔ امبر قلعے سے باہر آ گیا۔ قلعے کی دیوار کے ساتھ کچھ گھوڑے کھڑے تھے۔ اس نے گھوڑا کھولا اور اس پر سوار ہوا اور دریا کی طرف چل پڑا۔ سارا دن وہ دریا کنارے پھرتا رہا اور سوچتا رہا کہ ناگ اور ماریا کو کہاں سے تلاش کرے، ان سے ملاقات کب اور کیوں کر ہوگی۔ واپس شہر میں آ کر اس نے کملا کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ بنگالی دادا کی گرفتاری کے بعد وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ نیپال کی طرف فرار ہو گئی ہے۔ کہیں ناگ اور ماریا نیپال کی طرف تو نہیں نکل گئے؟ یہ خیال امبر کے دل میں بیٹھ گیا کیونکہ ملک کے اکثر لوگ بھاگ کر ادھر کا رخ کر رہے تھے۔ پھر اس نے بنگالی دادا سے بھی یہ سن رکھا تھا کہ نیپال میں ایک بہت بڑا سانپ دیوتا کا مندر بھی ہے۔ ہو سکتا ہے ناگ اس مندر میں پہنچ چکا ہو اور پجاری پنڈت بن کر میری راہ دیکھ رہا ہو وہاں۔ نیپال چلو۔ امبر نے نیپال جانے کا فیصلہ کر لیا۔ رات ہو گئی تھی۔ امبر کالی گھاٹ پر ایک جگہ بیٹھا تھا۔ اس کا گھوڑا ذرا پڑے کھڑا تھا۔ مندر کی دیواروں پر رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ امبر نے سوچا کہ اسے رات کسی پرسکون جگہ پر آرام کرنا چاہیے اور صبح پھوٹنے پر نیپال کی طرف کوچ کر جانا چاہیے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور دریا کنارے کے مچھیروں کی آبادی کی طرف آ گیا، اس خیال سے کہ یہاں کسی جھونپڑی میں وہ رات بسر کرے گا۔ وہ جھونپڑیوں کے قریب پہنچا تو اچانک کسی نے اس کے سر پر زور سے کوئی بھاری چیز مار دی۔ امبر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی شخص اسے پکڑنا چاہتا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک آدمی ہاتھ میں ڈنڈا لیے اسے حیرت سے تک رہا تھا کیونکہ اس کے حساب کے مطابق جس قدر طاقت سے امبر کو ڈنڈا مارا گیا تھا تو امبر کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو جانا چاہیے تھے، لیکن ہوا یہ تھا کہ اس کا اپنا ڈنڈا آگے سے ٹوٹ گیا تھا۔ امبر نے سوچا کہ بے ہوش ہو جانا چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہیں انہوں نے ناگ کو بھی تو قید نہیں کر رکھا۔ چنانچہ امبر گھوڑے سے گر پڑا اور یوں ہی جھوٹ موٹ دکھانے کو بے ہوش ہو گیا۔ 2 آدمی پا کر اس کے پاس آئے اور باتیں کرنے لگے۔ زخمی نہیں ہوا، کم بخت بے ہوش ہو گیا ہے، بڑی سخت ہڈی کا معلوم ہوتا ہے، ضرور انگریزوں کا بھیجا ہوا جاسوس ہوگا، چلو اسے بخت خان کے پاس لے چلے۔ ایک طرف سے پکڑو اسے۔ انہوں نے امبر کو ڈولی ڈنڈا کر کر اٹھایا اور مختلف جھونپڑیوں کے ارد گرد سے ہو کر ایک
پرسرار سے جھونپڑی میں لے گئے جہاں دو آدمی پہلے سے پہرا دے رہے تھے۔ امبر کانی آنکھ سے یہ سب کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جھونپڑی کے اندر مٹی کا ایک دیا روشن تھا۔ 3-4 آدمی سروں پر سیاہ پگڑیاں باندھے زمین پر بیٹھے تھے۔ ایک اچھی شکل و صورت کا سرخ و سفید بھاری بھرکم آدمی لکڑی کی الٹی کی ہوئی کشتی پر بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر لوہے کا خود تھا۔ امبر کو اس کے سامنے لا کر ڈال دیا گیا۔ اس شخص نے بھاری روبدار آواز میں پوچھا، یہ کون ہے؟ اسے کہاں سے پکڑ لائے ہو؟ خان، یہ انگریزوں کا جاسوس ہے، جھونپڑوں کے پاس ہماری جاسوسی کر رہا تھا۔ اب امبر اٹھ کر بیٹھ گیا اور خان کی طرف دیکھ کر بولا، میں جاسوس نہیں ہوں بلکہ گھوڑوں کی قید سے بھاگا ہوا قیدی ہوں۔ میرے ساتھیوں کو گھوڑے پکڑ کر لے گئے ہیں۔ خان نے دیے کی لو جو تھی وہ اونچی کر دی اور امبر کو جھک کر دیکھا۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ مجھے تم اس ملک کے باشندے نہیں لگتے۔ سچ سچ بتاؤ نہیں تو اسی وقت تمہاری گردن قلم کر دوں گا۔ امبر مسکرایا، پہلے تو بتاؤ خان کہ تم کون ہو؟ خان نے کہا، میں بخت خان ہوں۔ امبر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور کہا، بخت خان، تم ایک بہادر سپاہی ہو۔ میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ بکواس بند کرو۔ بخت خان نے ہاتھ کھینچ لیا اور پہلے سے زیادہ گرج کر بولا، کون ہو تم؟ اس کے ساتھ بخت خان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے تلوار نیام سے کھینچ لی۔ اگر تم نے میری بات کا صحیح جواب نہ دیا تو ابھی اس تلوار سے تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ امبر مسکرا دیا، خان تم میرا کام تمام نہیں کر سکتے۔ کاش کوئی ایسا انسان بھی مجھے ملتا جو میرا کام تمام کر سکتا۔ اب میں اس لمبی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ ہاں، میں تمہیں اپنے بارے میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ میرا نام امبر ہے اور میں 5000 سال سے اس زمین پر زندہ چلا آ رہا ہوں۔ مچھیرے امبر کی اس بات پر ہنس پڑے۔ بخت خان نے تلوار کی نوک امبر کی گردن پر رکھ دی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرو، تم گھوڑوں کے جاسوس ہو۔ دوسرے مچھیرے بھی پکار اٹھے، خان اسے ختم کر دو، یہ انگریزوں کا مخبر ہے، اگر اسے زندہ چھوڑا تو یہ ہم سب کو پھانسی پر چڑھا دے گا۔ امبر نے کہا، خان میں تمہاری بے حد عزت کرتا ہوں، میں تمہاری تلوار کے 2 ٹکڑے کر کر ایک بہادر انسان کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر اب تم پر یہ ضرور ثابت کر کر رہوں گا کہ میں تم میں سے کسی کے ہاتھوں مر نہیں سکتا، اور یہ کہ میں 5000 سال سے موت میرا تعاقب کر رہی ہے، یا یہ کہ میں موت کا تعاقب کر رہا ہوں، برائے مہربانی یہ تلوار اپنے کسی نوکر کو دے کر کہو کہ وہ میری گردن پر اپنی پوری طاقت سے وار کرے۔ امبر کی ان باتوں کا بخت خان پر بڑا شدید اثر ہوا، پھر بھی وہ امبر کو آزمانا چاہتا تھا کہ وہ کہاں تک سچ بول رہا ہے۔ اس نے اپنی تلوار ایک ساتھی کو دے کر کہا، اس کی گردن پر وار کرو۔ امبر بولا، بخت خان میری گزارش ہے کہ تم اپنی تلوار اسے مت دو، کیونکہ یہ بڑی قیمتی تلوار ہے، ٹوٹ جائے گی تو تمہارا نقصان ہوگا۔ اپنے ساتھی سے کہو کہ اپنی تلوار سے مجھ پر وار کرے۔ بخت خان سوچنے لگا کہ یہ ایک ایسا نوجوان ہے جو اتنے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، بخت خان اپنی تلوار سے اس جاسوس کی گردن اڑا دو، یہ ہمیں اپنی باتوں سے بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ بخت خان نے اپنی تلوار سونت کر لہرائی اور امبر پر وار کیا۔ اصل میں امبر بخت خان پر اپنی طاقت ظاہر کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی مدد کر سکے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ محب وطن ہے، مگر اسے اپنے ہم وطنوں کی غداری نے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ رو پوش ہو رہا ہے اور اسے امبر کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہی ہوا جو ہوتا آیا تھا، یعنی تلوار امبر کے جسم سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گئی۔ کیونکہ نجف خان نے بھرپور طاقت سے امبر پر وار کیا، بخت خان اپنی جگہ سے اٹھا اور جھک کر تلوار کے ٹکڑوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے امبر کے جسم کو ہاتھ لگا کر ٹٹولا اور کہنے لگا، یہ کیسے ہو گیا؟ امبر نے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ آپ میں سے کوئی بھی مجھے ہلاک نہیں کر سکتا؟ آپ نے ناحق بخت خان کی تلوار کھو دی۔ بخت خان بھی دیدے پھاڑ کر دوسرے سپاہیوں کے ساتھ امبر کو تاک رہا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی بات نہ دیکھی تھی۔ بخت خان نے امبر سے ہاتھ ملایا اور اسے اپنے پاس بٹھا کر کہا، نوجوان تم کون ہو؟ سچ سچ بتاؤ، میں تمہارا دوست ہوں اور تمہاری اس طاقت کی قدر کرتا ہوں۔ امبر نے کہا، بخت خان تم ایک بہادر آدمی اور سچے محب وطن ہو، میں تمہارے جذبے کا احترام کرتا ہوں۔ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو پہلے کہی تھی، میرا نام امبر ہے، میں 5000 برس سے زندہ ہوں اور طریق کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، لیکن تم ان باتوں کو نہ سمجھ سکو گے۔ مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟